السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا 9th پارہ اسٹارٹ بھی ہو چکا ہے اور ہم نے ربع اول اس کا کمپلیٹ بھی کر لیا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو پڑھاتے ہوئے میں اکثر بولتی ہوں اور ہم سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سر سے گزر جاتے ہیں۔ تو اب یہ الفاظ ہم نے الحمدللہ میرے کچھ اسٹوڈنٹس کی محنت سے اللہ ان کو اجر عظیم دے، یہ ہم نے الگ کر کے ٹائپ کر لیے۔ یہ الفاظ اگر ہم یاد کر لیں تو میرا خیال ہے کہ نہ ترجمے میں کوئی مشکل ہوگی اور نہ ہی الفاظ کی مختلف جو تراکیب بنتی ہیں وہ ہمیں پریشان کریں گے۔ اس کے لیے پہلے تو آپ قرآن پاک کھول لیں، کیونکہ جو اصل لفظ ہے، جو ایکچوئل ورڈس ہیں ہمارے، وہ اس وقت یہاں پہ لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ابھی کچھ سلائڈس میں میں الفاظ ساتھ لکھ دیا کروں گی۔ 9واں پارہ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ تقریباً ترتیب سے یہ الفاظ وہاں سے آ رہے ہیں، جیسے قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک، تو اصل لفظ جو ہے وہ ہے لنخرجنک، البتہ ہم ضرور نکال دیں گے آپ کو۔ تو یہ جو لفظ ہے اس کا ماضی جو ہے وہ ہے اخرجہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے نکال دیا۔ پھر اس کا مضارع بنتا ہے یخرجو، وہ نکال دیتا ہے، اور اس کا مصدر ہوتا ہے اخراجن، نکال دینا۔ تو اسی سے یہ لفظ بنا لنخرجنک، البتہ ہم ضرور نکال دیں گے آپ کو۔ پھر ہے آدھا ماضی، یعودو اس کا مضارع، اور عودن اس کا مصدر ہے۔ آدھا کا مطلب وہی ہوگا جو میں نے پہلے جیسے ماضی کا مطلب بتایا کہ اس نے نکال دیا، بالکل سب پوری یہ جو لائن ہے ان کا اگر آپ کو روٹ پتہ ہے اور میننگ پتہ ہے تو آپ اس کا ترجمہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ آدھا اس نے واپس کیا یا اس نے لوٹایا، پھر یعودو وہ واپس کرتا ہے یا لوٹاتا ہے، اور عودن واپس کرنا یا واپس ہونا، تو اسی سے وہ لفظ بنا تھا جو اس سے اگلی لائن میں آپ دیکھ رہے ہیں، او لتعودن، او یا لتعودن، البتہ تم ضرور اس کو واپس کرو گے، تم واپس آؤ گے، فی ملتنا، ہماری ملت میں۔ تو اصل لفظ جو اس کا مصدر ہے وہ عودن ہے۔ تو اب یہ سارے الفاظ ملتے جلتے ہیں، لیکن ان کا ترجمہ ویسے ہی ہوگا جیسے ماضی کا ہوتا ہے وہ واپس ہوا، مضارع کا ہوتا ہے وہ واپس ہوتا ہے یا ہوگا، اور مصدر کو آپ دیکھ رہے ہیں پوری لائن میں ہی واپس ہونا۔ پہلے بھی میں نے بتایا کہ آخر میں نون الف نا جو ہے ترجمہ کرتے ہوئے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا دیکھ لیں، کانا یکون کون، کانا وہ ہوا، یکون وہ ہوتا ہے، کونن ہونا، یہ تو بار بار آتا ہے لفظ، ٹھیک۔ جیسے ہم نے پڑھا کہیں وَإِذَا اراد کیا ہے کہ کن فیکون، چلیں اتنا ہی دیکھ لیں۔ اللہ جب فرماتا ہے کہ اللہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کن، تو ہو جا، یکون وہ ہو جاتا ہے۔ تو کن تو اس سے فعل امر ہے، ہو جا، یکون یہ ہے وہ لفظ، یکون وہ ہو جاتا ہے، تو یکون مضارع ہے، مضارع کا ترجمہ کیا ہے؟ ہو جاتا ہے یا ہو جائے گا بھی کبھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو کانا یکون کونن، پھر آگے ہے نجا، اس نے نجات دی، ینجی وہ نجات دیتا ہے، اس سے مصدر بنا تنجیتن، نجات دینا۔ تو اب دیکھتے جائیں گے کہ ترجمہ مضارع کا ایک ہی طرح سے آئے گا، مصدر کا ایک ہی طرح سے آئے گا، اور ماضی کا ایک ہی طرح سے آئے گا، اور آہستہ آہستہ یہ ترجمہ آپ خود بنانے لگ جائیں گے۔ جیسے قرآن پاک میں اب اس نجا جو ہے وہ فعل ماضی ہی کے طور پہ استعمال ہوا ہے، بعد از نجان اللہ، نجا اس نے نجات دی، آگے نون الف نا، تو پھر
تو ہے نا متکلم میں، ہم نے، نجانا ہم نے نجات دی، تو ینجی وہ نجات دیتا ہے یا نجات دے گا، تنجیتن نجات دینا. اسی طرح شاء یشاء مشیتن. اب شاء کا ترجمہ ابھی میں کر رہی ہوں، آپ ترجمہ پھر آپ خود کریں گے. میں نے بس یہ لفظ ایک دفعہ بول دینے ہیں اور یہ الفاظ صرف آپ کے لیے جمع کیے ہیں، کلیکٹ کیے ہیں ایک جگہ پہ تاکہ آپ ان سے یاد کر سکیں. شاء یشاء مشیتن. شاء وہ اس نے چاہا، یشاء وہ چاہتا ہے، مشیتن چاہنا، جیسے ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا ارادہ ہے. وسیع یسع سعتن احاطہ کرنا، جیسے وسیع کرسی السماوات، اس کی کرسی نے احاطہ کر لیا ہے. یسع وہ احاطہ کرتا ہے، سعتن احاطہ کرنا یا وسعت. توکل اس نے توکل کیا، یا توکل توکل کرتا ہے، توکل توکل کرنا. اسی طرح فتح یفتح فتح، فتح اس نے کھولا یا اس نے فتح کیا، یفتح وہ کھولتا ہے، فتح کھولنا یا فتح کرنا. اتباع یتبع اتباع، اسی طرح ماضی میں اس نے اتباع کی، یتبع وہ اتباع کرتا ہے، اتباع اتباع کرنا یا پیروی کرنا. غنیہ اس کے دو معنی ہیں، ایک ہوتا ہے بسنا، ایک ہوتا ہے مالدار ہونا. تو دونوں طرح سے غنیہ وہ بسا یا مالدار ہوا، یغنا وہ بستا ہے یا مالدار ہوتا ہے، غناؤن مالدار ہونا، کہتے ہیں نا اس کے اندر بڑا غنا پایا جاتا ہے. بے نیاز ہونا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، بسنا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے. ماضی مضارع مصدر. اسی طرح سے پھر تولا یا تولا تولیون منہ پھیر لینا. اب جو آخر میں ترجمہ دیا گیا ہے وہ صرف مصدر کا دیا گیا ہے، ماضی اور مضارع کا ترجمہ آپ نے خود بنا ہے. اسی طرح ابلغ یبلغ ابلاغن، ابلاغ ہوتا ہے پہنچانا. اسیہ اس نے افسوس کیا، یا اسہا وہ افسوس کرتا ہے، اسن افسوس کرنا. اخذ یاخذ اخذ پکڑنا. تزرع یتزرع تزرعن گڑگڑانا. بدل یبدل تبدیل بدلنا. عفا یعفو عفوا معاف کرنا اور بھرنا بھی. شعر یشعر شعرا شعور رکھنا. اتقا یتقی اتقاء ڈرنا. کسب یکسب کسبا کمانا. امین یامن امن بے خوف ہونا. اور بس صرف میں آپ کو لاسٹ والا ترجمہ بولوں گی، باقی آپ کو ترجمہ کریں گے. لعب یلعب لعب کھیلنا، جسے لفظ نام بھی رکھا جاتا ہے لعبہ، اور لغو و لہب بھی ہوتا ہے، لعب و لہب. ہدا یہدی ہدایت ہدایت دینا. وارثہ یارث وراثت وارث بننا. اصابہ یصیب اصابت پکڑنا یا سزا دینا. تابع یتبع تبعن مہر لگانا. سمع یسمع سمع سننا، سماعت کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے. ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو یہ ماضی کا صیغہ ہی ہوتا ہے نا، سمیع سن لی اللہ نے، ٹھیک ہے، سمیع. قصہ یقص قصن قصہ بیان کرنا، قصصن بھی ہوتا ہے، جسے قصص النبیین کتاب کا نام بھی ہے. جاء یجیء مجیء آنا. آمن یؤمن ایمانا ایمان لانا. وجد یجد وجدان پانا، وجود بھی اس سے مصدر ہوتا ہے. بعث یبعث بعث بھیجنا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کہا جاتا ہے نا، آپ کو بھیجا گیا. مبعوث کرنا بھی لفظ اسی سے ہوتا ہے. ظلم یظلم ظلم ظلم کرنا. نظر ینظر نظر دیکھنا. القا یلقی القاء ڈالنا، دل میں بات القاء کر دی گئی، اس کے دل میں بات ڈال دی گئی. نزع ینزع نزع کھینچ لینا. نزع کا عالم جو ہوتا ہے اس میں جان کھینچ کے نکالی جاتی ہے، اس لیے اسے نزع کہا جاتا ہے. نزع.
ارادہ یریدو ارادتن، ارادہ کرنا، یہ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. امر یامر امرن، حکم دینا. امر ربی کہتے ہیں، میرے رب کا حکم ہے تو حکم دینا. ارجا یرجی ارجاءن، مہلت دینا. سحر یسحر سحرن، جادو کرنا. سحر ہوتا ہے صبح کا ٹائم اور سحر ہوتا ہے جادو. سحرن، جادو کرنا. استرحب یسترحب، استرحابن، ڈرانا. استرحب اس نے ڈرایا، یسترحب وہ ڈراتا ہے، اور استرحابن ڈرانا. اوہا یوہی ایہاہن، وحی کرنا. لقف یلقف، لقف نگلنا. افق یافق افق، جھوٹ گھڑنا. وقع یقع وقوع، ثابت ہونا، واقع ہونا. بطل یبطل بطلان، باطل ہونا. عمل یعمل عمل، عمل کرنا. غلب یغلب غلبۃ، غلبہ پانا. انقلب ینقلب انقلاب، لوٹنا. انقلاب بھی ہوتا ہے نا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ انقلاب آ گیا، یعنی لوگ لوٹ آئے. اذن یاذن، اذن اجازت دینا، اللہ کا اذن ہو گیا، اللہ کی اجازت ہو گئی. مکر یمکر مکرن، چال چلنا، مکر کرنا. علم یعلم علم، جاننا. اب یہاں سے ہم نے ساتھ وہ جو اصل لفظ ہے، ایکچوئل جو قرآن کا لفظ ہے، وہ بھی لکھ کے ساتھ میننگ لکھتے. اب یہاں سے زیادہ آسانی ہو جائے گی. اب انشاءاللہ آن ورڈس آگے ہم جتنے بھی الفاظ لکھیں گے وہ ایسے ہی لکھا کریں گے کہ پہلے وہ لفظ ہی ہوگا. جیسے یہ لفظ ہے لأقطعن، فرعون نے کہا تھا نا یقیناً میں ضرور کاٹ دوں گا، تو اس میں ماضی ہے قطع، اس نے کاٹ دیا. یقطع، وہ کاٹ دیتا ہے. تقطیع مصدر ہے، کاٹنا. اب یہاں پہ اس میں لفظ استعمال ہوا ہے مضارع کا، یقطع. اب یقطع کو دیکھیں کہ اس کے شروع میں یا لگا ہے، اس کا مطلب ہے وہ کاٹ دیتا ہے یا وہ کاٹ دے گا. ٹھیک ہے، تو جب اس کے شروع میں تا لگتا ہے تو ہوتا ہے تم کاٹ دیتے ہو یا کاٹ دو. جب نون لگتا ہے پھر ہم کاٹ دیتے ہیں یا کاٹتے ہیں. تو یہاں پہ کیا لگا، لا تو الگ کر دینا، لا تو تاکید کے لیے. یہاں پہ اقتی، یہ تھا اقتی، میں کاٹ دیتا ہوں. تو یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے آیا. تو یہ کیا بن گیا، لأقطعن، میں ضرور و ضرور کاٹ دوں گا. ٹھیک ہے، تو اس کا ماضی مضارع مصدر کیا ہے، قطع، یقطع، تقطیع. ان تینوں میں سے استعمال کون سا ہوا، یقطع. ٹھیک، آگے بھی سیم وہی چیز ہے. لأصلبن، اس میں بھی ماضی تھا صلبہ، اس نے سولی دی. یصلب، وہ سولی دیتا ہے. تسلیب، سولی دینا. اس کہتے ہیں اس کو سلیب چڑھا دیا گیا، سولی پہ چڑھا دیا گیا. تو یصلب کو دیکھیں، اس کے شروع میں یا لگا تو مطلب ہے وہ سولی دیتا ہے یا دے گا. تو یہاں پہ ہے اسلب، میں سولی دیتا ہوں یا دوں گا. تو اسی طرح اس کے شروع میں بھی لام تاکید اور آخر میں نون ثقیلہ لگا، یہ بن گیا لأصلبن، آگے کم، تم کو. تو یہ چیزیں اگر الگ الگ ہم کر لیں نا، اب یہ کتنا مشکل لفظ لگ رہا ہے، لأصلبنکم. جب آپ اس کو الگ الگ کریں، لام تاکید الگ کر دیں، پیچھے کیا رہ گیا، اصلبن، نون ثقیلہ بھی ہٹا دیں، کیا بن گیا، اسلب. تو یہاں پہ مضارع میں کیا تھا، یصلب، وہ سولی دیتا ہے. تو یہ ہے اسلب، میں سولی دیتا ہوں. لأصلبنکم، البتہ میں ضرور سولی چڑھاؤں گا تم. تنقیم، تو بدلہ لے رہا ہے، تو انتقام لے رہا ہے یا لیتا ہے. تو ماضی اس کا کیا تھا، ناقم، اس نے بدلہ لیا. مضارع ینقم اور مصدر ناقم، بدلہ لینا یا انتقام لینا. اب ان تینوں میں سے استعمال کون سا ہوا، ینقم. ینقم تھا وہ بدلہ لیتا ہے. میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا کہ یا ہو تو وہ ہوگا
تا ہو تو تم ہو، تو اب ین کی اس کی بجائے وہ آ گیا تان کی تو بدلا لیتا ہے. ناکم ین کی ناکم افرغ تو ڈال دے، اس کا ماضی ہے افراغا اس نے ڈال دیا، یفرغ وہ ڈال دیتا ہے، افراغ ڈال دینا یا انڈیل دینا. اس سے بنا فعل امر، یہ نہ ماضی ہے نہ مضارع ہے نہ مصدر ہے، یہ تو فعل امر ہے. افرغ ڈال دو، افراغا کا مطلب ہے اس نے ڈال دیا، افرغ تو ڈال دے، یہ فعل امر ہے. آگے ہے جی توفتا، توفنا تو فوت کر ہمیں. توفا اس نے فوت کیا یا اٹھا لیا، یا توفا وہ اٹھا لیتا ہے یا اٹھا لے گا. توفیون فوت کرنا، اٹھا لینا، تو اس سے ہے فعل ماضی توفا اس نے اٹھا لیا. نہیں، یہ جو تا ہے نا یہ اس کا امر کا ہے. توفنا تو فوت کر ہمیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے توفنا تو فوت کر نہ ہم کو. وصبروا یہ بھی فعل امر ہے، اور صبر کرو. جس میں کوئی کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے نا وہ فعل امر ہوتا ہے. وصبروا اور صبر کرو. ماضی تھا اس کا صبرا اس نے صبر کیا، مضارع یصبروا صبر کرتا ہے، صبر صبر کرنا. یورثو ہاں وہ وارث بناتا ہے اس کا، اس کا ماضی تھا اورثا اس نے وارث بنایا. یورثو وہ وارث بناتا ہے، ایراث مصدر ہے. تو یہاں پہ یورثو مضارع، اور اب لفظ کو دیکھوں یورثو وہ وارث بناتا ہے ہا اس کا، تو یہ مضارع ہے. واقعہ واقعہ ہوا، فعل ماضی والا دیکھیں واقعہ، یہ سیم وہی ہے فعل ماضی. یقع مضارع وقوع مصدر. دعا اس نے دعا کی یا اس نے پکارا. یدعو وہ پکارتا ہے، دعوت پکارنا، تو اصل لفظ کیا ہے ادعو، یہ بھی فعل امر ہے، دعا کر. احدہ اس نے عہد کر رکھا ہے، احد ماضی ہے، یحد اس کا مضارع ہے، عہد عہد کرنا مصدر ہے. کشفتا تو نے ٹال دیا، کشف ماضی، یکشف مضارع، کشف مصدر. تو یہ کیا ہے کشفتا، یہ ماضی ہے کیونکہ کشفا اس نے ٹال دیا، اس نے کھول دیا. کشفا اس کو جب حاضر کے صیغے میں لے آئے، اس کے ساتھ تا لگا دیا تو یہ بن گیا کشفتا تو نے کھول دیا. تا تو حاضر جو ہوتا ہے نا اس کا تم نے، ایک ہو تو تا، دو ہوں تو تما، سب ہوں تو تم، اور مونس ہو تو تی، دو ہوں تو تما، سب ہوں تننا. یہ بھی یاد رکھ لیں تا تما تم تی تما تننا، 6 صیغے ہیں حاضر کے. حاضر یعنی مخاطب آپ کے سامنے ایک ہے تو تا، دو ہیں تما، سب ہیں تم، ایک عورت ہے تی، دو ہیں تما، سب ہیں تو تم. بس ایک دفعہ یاد کر لیں، یہ آتا رہے گا، یہ بہت بار بار آئے. تا تما تم تی تما تننا، تو یہ جب بھی آئے گا ماضی کے ساتھ تو اس کا یہی مطلب ہوگا. اب ہے تو یہ کشفا اس نے کھولا یا اس نے ٹال دیا، لیکن اس نے کھولا ہے نا، لیکن جب ہم نے کہنا کہ تم نے کھولا تو پھر ساتھ تا لگ جائے گا، کشفتا تو نے کھول دیا. آگے ہے لنؤمنن یقیناً ہم ضرور ایمان لائیں گے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا لأسلمن لأقطعن، یعنی اس کے ساتھ نون ثقیلہ لگا ہے تاکید کے لیے، اور شروع میں لگا لام تاکید. اصل میں کیا تھا نؤمن جو ادھر مضارع میں ہمیں نظر آ رہا ہے. آمنا وہ ایمان لایا، یؤمن وہ ایمان لاتا ہے، ایمان لانا، لیکن لام تاکید اور نون ثقیلہ کے بعد یہ کیسے بن گیا لنؤمنن، البتہ ہم ضرور ایمان لائیں. لنرسلن یہ سیم وہی ہے، ارسلہ یرسلو ارسالن سے یرسلو، پھر وہ ایمان لاتا ہے، وہ بھیجتا ہے یا بھیجے گا، پھر نون شروع میں لگ گیا تو یہ کیا بن گیا نرسلو، ہم ایمان لاتا ہم بھیجتے ہیں یا بھیجیں گے. پھر لام تاکید اور نون ثقیلہ لگا تو یہ بن گیا لنرسلن.
यंकुसूना वो अहद तोड़ देते थे तो आया होगा ना उसको माजी में ले जाने के लिए, लेकिन नाकसा माजी है इसका, नाकसा जारी है यंकुसू, वो अहद तोड़ देता है या तोड़ देगा, तो उसकी जमा है ये एक्चुअली। यंकुसू से वो एक अहद तोड़ता है ना, तो फिर है यंकुसू। लेकिन जब वो सब अहद तोड़ते हैं फिर क्या होगा, यंकुसूना जमा हो गया, ऊना साउंड जमा के लिए होती है। अब मुजारे के साथ जमा साउंड लगेगी तो वो ऊना बन जाएगा, यांकुसू है तो यांकुसूना बन जाएगा। तो बस याद ये रखें कि नाकसा यांकुसू नक्सन, और इससे तो फेल मुजारे जमा का सीगा बन गया यांकुसू। फन तकामना तो हमने इंतकाम दिया, इन ताकामा माजी उसने इंतकाम दिया, यान ताकीम मुजारे वो ईमान वो इंतकाम लेता है या लेगा, तो मस्तर क्या है, इंतकामुन इंतकाम लेना। अंतकाम ना हमने इंतकाम दिया, ये माजी है। फागरक ना हम तो हमने गरक कर दिया उनको, आगरा युगरिकु इगराकु गरक करना, तो माजी क्या हुआ फिर, आगरा का। तो उसका आगरा से जब हमने मुतकल्लिम का सीगा बनाया ना, आगरा का तो था उसने गरक किया, लेकिन जब हमने कहना हमने गरक किया फिर हम कहेंगे आगरक ना हमने गरक किया, जैसे ऊपर था फन तकम ना हमने इंतकाम लिया, तो ना का मतलब है हमने। अब ये ना के साथ अलीफ बेशक नहीं लगा, लेकिन इसके ऊपर खड़ी जबर है, खड़ी जबर हो या अलीफ हो मतलब एक ही होता है, हमने। अगरक ना गरक किया हमने, इसको गरक किया हम उनको, तो फा जो है उसका मतलब है तो या फिर या बस। फ़अग़रक़ना तो गरक किया हमने हम उनको। युस्तज़अफ़ूना वो कमजोर समझे जाते थे, इस्तज़अफ़ा उसने कमजोर समझा, यस्तज़इफ़ु वो कमजोर समझता है या समझेगा, इससे मस्तर है इस्तिज़आफ़ुन कमजोर समझना। लेकिन यहाँ पे मुजारे है, लेकिन यस्तज़इफ़ु नहीं है, युस्तज़अफ़ु है। इनमें डिफरेंस क्या है, यस्तज़इफ़ु माजी सॉरी मुजारे मारूफ है, यानी सिंपल के वो कमजोर समझता है। युस्तज़अफ़ु उसका मजहूल बन जाता है पैसिव वॉइस, वो कमजोर समझा जाता है, उसकी जमा है ये युस्तज़अफ़ूना वो कमजोर समझे जाते हैं। बारकना बरकत दी हमने, वो फिर ना आ गया, ना जहां भी आएगा उसका मतलब होगा हमने। बारका उसने बरकत दी, बारकना हमने बरकत दी, ये माजी है। इसका मुजारे युबारिक वो बरकत देता है, मुबारकतुन बरकत देना। तम्मत पूरी हुई, तम्मा युतिम तमामुन पूरा होना, तम्मत जो मुन्नस है पूरी हुई। दम्मरना हमने तबाह कर दिया, फिर वही नून नून अलिफ ना हमने। दम्मारा उसने हलाक किया, युदम्मिरु हलाक करता है, तदमीरुन हलाक करना या तबाह करना, तो उससे दम्मरना माजी से मुतकल्लिम का सीगा है, हमने हलाक किया। तो नून अलिफ ना याद रखना है, जहां भी आएगा उसका मतलब होगा हमने, ठीक है। ताज़बर ता जहां पे आएगा उसका मतलब होगा तूने। आगे जी आखिरी लफ्ज़ है यस्नाउ वो बनाता है। अब आपको अगले तीनों में से आपको तलाश कर सकते हैं कि ये जो यस्नाउ है ये माजी है या मुजारी है या मस्तर है। सना माजी उसने बनाया, सनत का लफ्ज़ भी इसी से होता है ना, बनाना। सन्नाई का लफ्ज़ भी इसी से होता है। यस्नाउ वो बनाता है या बनाएगा, सन उन बनाना। तो अब देखिए ये है यस्नाउ वो बनाता है, ठीक है। माजी मुजारे मस्तर क्या होंगे, सना यस्नाउ सन उन बनाना, सन उन बनाना। अब इसमें दो तीन चीजें याद रखनी है इसमें।
انشاءاللہ جب ہم آگے نصف تک پہنچیں گے پھر اس سے بہتر انداز میں ہم ان کو لکھیں گے بھی اور بہتر انداز میں اس کو ایکسپلین بھی کریں گے. آج تو ذرا جلدی کیونکہ آج ہی آپ نے اس کا ٹیسٹ بھی دینا ہے تو میں نے چاہا کہ ایک دن شام تک آپ کو مل جائے اس کو یاد کرنے کے لیے. تو 2-3 باتیں جو یاد رکھنے کی وہ یہ تھی کہ آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے یہ جو اس میں خانے بنائے ہیں پہلا لفظ جو ہے وہ ایکچوئل ورڈ جو ہم نے قرآن سے لینا ہے وہ ادھر نمبر 1 پہ آ جائے گا الفاظ کے خانے میں. پھر اس کا جو مطلب بنتا ہے وہاں پہ اس جگہ پہ وہ مطلب ہم یہاں پہ لکھ دیں گے. پھر اب اس کا کریں گے گرامیٹیکل انالیسس. کیا ہے یہ واقع یقع وقوع اور واقع ہونا چاہتے ہیں نا. یہ واقع ماضی پھر یقع مضارع پھر اس سے جو مصدر بنتا ہے وہ مصدر کیا ہوتا ہے. آپ بس یاد رکھنے کی جو میں باتیں بتا رہی ہوں وہ یہ کہ آپ دیکھیں مصدر کے اندر ہر ایک لفظ کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے. واقعہ ہونا، دعا کرنا، عہد کرنا، ٹال دینا، ایمان لانا، بھیجنا. تو یہاں سے آپ کو یہ پتا چلا کہ جو مصدر ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی کام کرنا ہوتا ہے. جو مضارع ہے وہ اس میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں. ایک حال واقعہ ہوتا ہے یا واقعہ ہوگا اور وہ کانٹیکسٹ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس میں حال کا ہے یا اس میں مستقبل کا ہے. بعض اوقات کچھ لفظ ساتھ آتے ہیں جو اسپیسیفائی کر دیتے ہیں جیسے سوفا لگ گیا تو پھر واقعی وہ مستقبل ہو جائے گا. سا بھی لگ گیا تو بھی مستقبل ہو جائے گا. ورنہ ان دونوں میں سے جو جس کی ضرورت ہو ہم اس کے مطابق ترجمہ کر لیتے ہیں. اور بس یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ مصدر کے آخر میں ہمیشہ نون الف نہ ہوتا ہے. اور یہاں پہ جب ادھر سے 2 باتیں میں نے آپ کو بتائیں ویسے تو بدلتی جائیں گی جو تھوڑی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ اگر نون کے اوپر کھڑی زبر ہو پھر بھی اس کا مطلب نون الف نہ ہی ہوتا ہے اور نون الف نہ کا مطلب ہوتا ہے ہم نے. اور جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ ترجمے میں آیا کہ ہم نے یہ کیا تو وہاں پہ نون الف نہ آئے گا لیکن بات ماضی کی ہونی چاہیے. برکت دی ہم نے یعنی ماضی کی بات ہے تو پھر نون الف نہ ہی آئے گا. دم مرنا تباہ کیا ہم نے نون الف نہ ہی آئے گا. آگ رکھنا غرق کیا ہم نے نون الف نہ ہی آئے گا. بے شک یہ کھڑی زبر کے فارم میں لکھا ہوا ہے لیکن ہے یہ بھی نہ ہی. فن تقام نہ انتقام لیا ہم نے. تو یہ ایک آپ آج کے اس میں لفظ کو اپنے یاد کر لیں گے. 2-3 باتیں پختہ کر لیں تاکہ آئندہ جب بھی وہ آئیں پھر آپ کو یہ کبھی نہ بھولے کہ مصدر کا ترجمہ کیسے کرنا ہے یا ماضی میں متکلم کا جہاں بھی سیغہ آئے گا کہ ہم نے کیا تو وہاں پہ نون الف نہ ہی آنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.